بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ذائقہ ماتم چہل مجلس شبیر کی 26ویں مجلس کے ساتھ اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں مدینے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی قبر پہنچنا اور خطیب کے آنے کا تذکرہ ہے۔ جب مدینے میں شہ دین کی سنانی آئی، ہائے صغرا کے لیے غم کی کہانی آئی۔ کتاب بہار الانوار میں تحریر ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام محرم کا چاند دیکھتے تھے تو بکمال حزن و ملال اپنے جد نامدار امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے اس قدر گریہ فرماتے تھے کہ ضبط کی طاقت نہ رہتی تھی۔ آپ کے تمام اصحاب شیعان مولا علی جناب ابو تراب آپ کی خدمت با برکت میں حاضر ہو کر نوحہ و زاری میں آپ کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کو گریہ و بکا سے افاقہ ہوتا تھا تو ان لوگوں کی جانب مخاطب ہو کر فرماتے تھے کہ اے میرے دوستو، بڑا رتبہ ہے تم لوگوں کا کہ میرے ساتھ میرے جد مظلوم حسین علیہ السلام پر روتے ہو۔ جس وقت تم گریہ کرتے ہو میرے جد نامدار رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیدر کرار اور جدہ عالی وقار تمہارے واسطے دعا فرماتے ہیں۔ وہ حضرات تم لوگوں کے ناموں سے واقف ہیں۔ اسی طرح میرے جد مظلوم زائر و ذاکر و مداح اور تعزیہ دار اور ماتم دار کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور خداوند سے بہشت میں ان کی جگہ مقرر فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یہ اشخاص جو میری مصیبت میں روتے ہیں ان کے واسطے خدا تعالی سے طلب مغفرت فرمائیے، کیونکہ یہ میری مصیبت پر روتے ہیں۔ پھر فرمایا جناب صادق نے کہ میرے جد نامدار امام حسین کے تعزیہ دار اور زوار اور ذاکر اور رونے والے اگر اپنے مدارج سے واقف ہو جائیں تو ان کو اس قدر مسرت ہو کہ وہ ان تکلیفوں کو بھول جائیں جو رونے اور سفر زیارت میں اور مصائب کے پڑھنے میں اور اہل عزا کی خاطرداری میں برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین فرماتے ہیں کہ جب رونے والے میری مجلس سے اپنے گھر جاتے ہیں تو ایسے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں گویا اسی وقت شکم مادر سے پاک و طاہر پیدا ہوئے۔ اللہ جوہری در اشک عزا کا ہے، جنت بہا اسی گوہر بے بہا کا ہے، بازار حشر میں یہی سودا رضا کا ہے، بس سلسلہ یہ بخشش روزے جزا کا ہے، با آبرو وہ بندہ ہے خلق الہ میں جو منسلک ہے سلک غلامان شاہ میں، محشر کے دن بشر کو یہ رونا ہنسائے گا، یہ ایک قطرہ ہفت جہنم بجھائے گا، پاؤں سے جو کہ مجلس ماتم میں آئے گا محشر کے روز خلد سر دست پائے گا، یہ اشک ہیں گناہوں کے دھونے کے واسطے، مردم نے آنکھ پائی ہے رونے کے واسطے، کوثر پہ جانے کی یہی آنسو سبیل ہے، یہ آب اشک قذرے رہے سلسبیل ہے،
ایک روز آبرو کی یہ پانی دلیل ہے، یہ ماں وہ ہے مرتبہ جس کا جلیل ہے، مد نظر یہ چشم ہے پروردگار کو، اللہ لے گا اس گوہر آبدار کو۔ المختصر، مؤلف کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو صاحب زحمت اٹھا کر مجلس میں آئے ہیں کچھ دولت عقبہ لے کر جائیں۔ خدائے رحیم و کریم کا شکر کس زبان سے ادا ہو کہ اس نے ہم کو وہ پیشوا اور وہ رہبر عطا کیے جن کے محامد و فضائل کا حصار انسانی طاقت سے بلند تر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو خدا کے محبوب ہیں اور تمام انبیاء کے سرتاج، تیری مدح ممکن نہیں لکھ سکوں، تو فقر سلیماں ہے میں مور ہوں، خاموشی کا منہ میں نہ کیوں قفل دوں، میری عقل حیراں ہے میں کیا کہوں۔ اسی طرح شرف و بزرگی وسیع رسول مقبول میں بھی انسان سرگردان ہے، اور انسان کی تو کیا حقیقت ہے، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل سے مقرب فرشتے بھی عاجز ہیں، چنانچہ وہ روایت مومنین کو یاد ہوگی کہ جب جناب رسالت مآب آسمان کی سیر کو تشریف لے گئے اور بے شمار اونٹوں کی قطار ملاحظہ فرمائی تو ایک اونٹ کو بٹھا کر اس کا صندوق کھولا تو دیکھا کہ اس میں کتابیں ہیں جو سب علی مرتضیٰ کے اوصاف سے معمور ہیں۔ جب کیا خالق نے اپنے نور واحد کو دونیم، ایک امام ان میں ہوا اور ایک پیمبر ہو گیا۔ تو جب یہ اجسام طیب و طاہر ایزد پاک کے نور سے پیدا ہوئے تو فضائل کا خاتمہ ہے کہ قرآن جو کلام خدا ہے، ایک قصیدہ نعت مصطفیٰ ہے، اور کعبہ جو خانہ رب خدا ہے وہ زچہ خانہ علی مرتضیٰ ہے۔ پس کس قدر فخر و مباحات کا مقام ہے کہ ایسے نبی کی امت میں پیدا ہو کر ایسے امام برحق کے پیرو ہوئے، اور اسی طرح سے شرف اور بزرگی بنت رسول خدا فاطمہ زہرا، اور بعد ان کے جناب ام البنین زوجہ جناب مشکل کشا کو ملی ہے۔ شرف ازل سے جو ازواج مرتضیٰ کو ملا، کہاں یہ مرتبہ ناموس اوصیاء کو ملا، جو کچھ شرف تھا وہ سب اشرف النساء کو ملا، نہ ہاجرہ کو ملا اور نہ آسیہ کو ملا، مگر یہ درجہ بھی حصے میں کس کے آیا ہے جو بعد فاطمہ ام البنین نے پایا ہے۔ نہ کیوں بطول کی ہو ہم نشین وہ عرش وقار، وہ ماں حسین کی یہ مادر علم بردار، کیا حسین کو امت پہ فاطمہ نے نثار، حسین پر کیے قربان اس نے بیٹے چار، امام فاطمہ کے نور عین کو سمجھی، حسن کو پیشوا آقا حسین کو سمجھی۔ یہاں پہ بتاتا چلوں، جناب ام البنین کے اخت اور امام حسین سے ان کی محبت، حضرت عباس کی محبت شکم مادر میں، یہ سب دبیر نے اپنے آخری مرثیے انجیل مسیح لب شبیر ہیں عباس میں تحریر کی ہے۔ مرثیہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دم اخیر علی نے یہ اس کو دی تھی خبر کہ ہوں گے فدیہ شبیر تیرے چار پسر، یہ اپنے بیٹوں کی تعظیم کرتی تھیں اکثر، پسر جو پوچھتے کہتی تھی ہوں فدا تم پر، نہ کیوں میں فخر کروں فخر والدین ہو تم، غلام فاطمہ ہو فدیہ حسین ہو تم۔ روایت ہے کہ جب تک سید الشہداء امام دوسرا مدینہ منورہ میں رونق افروز رہے، حضرت ام البنین مثل فاطمہ زہرا امام مظلوم کی شیدا تھیں، اور جس وقت سے آپ کوفے کی جانب روانہ ہوئے، حضرت ام البنین نے بیمار صغرا کی خدمت اور تیمار داری اپنے اوپر فرض کر لی۔ ہمیشہ اس شہزادی کی خدمت گزاری میں
مشغول رہتی تھیں، بنا کے ہاتھ سے اپنے اسے دوا دیتی، دوا پلا کے شفا کی اسے دعا دیتی۔ لیکن فراق فرزند رسول الثقلین پارہ جگر فاتح بدر و حنین میں ہمیشہ غمگین اور محزون رہتی تھیں، کیونکہ آپ کو امام حسین سے اپنے فرزندوں سے زیادہ محبت تھی۔ فراغ خدمت صغرا سے پا کے وہ زی جا، ردا کو اوڑھ کے گھر سے نکلتی شام و پگاہ، عصا کو تھام کے استادہ رہتی تھیں سر راہ، مسافروں سے یہ کہتی تھی با فغانو آہ، پسر کے چھٹ کے کسی ماں کو چین آتا ہے، مسافروں کہو میرا حسین آتا ہے، جو پوچھتا تم مادر حسین ہو کیا، تو رو کے کہتی کہ الفت تو ماں سے بھی ہے سوا، جو پوچھو رتبہ تو اتنا مقام ہے میرا، وہ بادشاہ میں اس کی کنیز ہوں دکھیا، حسین میرا ہے مختار دل ربا بھی ہے، امام بھی ہے پسر بھی ہے پیشوا بھی ہے۔ ہر چند کہ حضرت ام البنین ہر ایک مسافر سے اس شہزادہ کونین کا حال پوچھتی تھیں، مگر اس سبب سے کہ یزید پلید نے ناقہ بندی کر دی تھی، کوئی مسافر یا قاصد کربلا سے جانب مدینہ نہ آنے پاتا تھا، اس لیے ان معظمہ کو امام کی کچھ خبر نہ ملتی تھی۔ مگر امام کی محبت میں آپ کا معمول بدستور رہا، ہر روز جناب فاطمہ صغرا کو دوا پلا کر دروازے پر آنا، ہر شام کو مایوس ہو کر گھر جانا۔ الغرض اس طرف جناب ام البنین کو فراق امام حسین تھا، امام حسین کا غم تھا، ادھر کربلا میں اس مظلوم کے اہل بیت تشنا و گرسنا خیموں میں بے تاب تھے، ہر ایک بچہ دل کباب تھا، تمام یاور و انصار شہید ہو چکے تھے اور امام یکا و تنہا فوج اشقیہ میں کھڑے تھے۔ بھرے عزیزوں کے داغوں سے سینہ و دل تھے، حسین ایک تھے اور 4 لاکھ قاتل تھے۔ آخر اشقیہ نے اس غریب الوطن کو نیزہ و تلواروں سے چور چور کر کے شہید کیا، پھر لاش مبارک سم اسما سے پامال کی، بعد پائمالی لاش خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو لوٹنا شروع کیا۔ اس وقت جو ظلم اشقیہ نے اہل بیت اطہار پر کیا، کس کی زبان میں طاقت ہے کہ وہ بیان کر پائے؟ کسی کو نیزے، کسی کو تماچے مارتے تھے، حرم حسین کے سب یا علی پکارتے تھے، غرض کے عصر سے تا وقت شام واویلا لعین لوٹ رہے تھے قیام آل ابا، حرم کو لا کے نظر بند ظالموں نے کیا، خوشی کی نوبتیں بجتی تھی فوج میں ہر جا، مگر یہ آتی تھی آواز شادیانے سے، 1000 حیف اٹھے 5 تن زمانے سے، شہید ہو گئے جب رن میں سید والا، تو لٹ کے قافلہ بیووں کا بلوے میں آیا، بلا کے منشیوں کو ابن سعد نے یہ کہا کہ فتح نامے روانہ ہو ہر طرف ہر جا، حقیقت اپنی جدال و قتال کی لکھو، شکست فاتح خیبر کے لال کی لکھو، مدینہ و یمن و چین و مصر و روم و حلب ہو ملک ملک میں ارسال، فتح نامے اب ہر ایک نامے میں ہو مندرج یہی مطلب، حسین قتل ہوئے بے ردا ہوئی زینب، نگوں امامت سرور کا تخت و تاج ہوا، جو پوچھو تخت کا مالک یزید آج ہوا، میری طرف سے لکھو عرض داشت بہر یزید، کہ لے ہوئے تیرے اقبال سے حسین شہید، میں نظر فتح کی دوں گا سرے امام سعید، ہیں چند عورتیں اور لڑکیاں بقید شدید، نہ ہم نے ہے علی اصغر کو بھی یما بخشی، تیرے ہاتھ سے شیطانیوں کی جان بخشی، جدا عریضہ لکھو ایک برائے ابن زیاد، کے نام 5 تنے پاک کر دیا برباد، جو مجھ سے وعدے کیے ہیں انہیں بھی رکھیو یاد، کیا ہے خوش تجھے میں نے
تو کر میرا دل شاد، نہ لایا دھیان میں خیر النساء کے رونے کو، نہال فاطمہ کاٹے نہال ہونے کو۔ اسر سعد نے یزید ملعون و پلید کے خط میں لکھا، قبل از جنگ مجھ کو خوف تھا کہ یہ بنی ہاشم بہادر اور جرار ازلی ہیں، اولاد علی ہیں، جنہوں نے اشدر کو چیرا، خیبر کو اکھاڑا، مرحب کو پچھاڑا، حنین و خندق میں فتح پائی، جنہوں کو ان کے مقابلے کی تاب نہ آئی، لہٰذا ایسے جراروں سے لڑنے میں معرکہ حرب و ضرب کئی مہینے رہے گا۔ مگر ہوئی جو لڑائی بروز عاشورا، سحر تھی جمعے کو دن عشرہ محرم کا، نہ 2 مہینے لگے اور نہ 1 دن گزرا، اخیر لشکر شبیر دوپہر میں ہوا، تمام ظہر تلک شیخ نور عین ہوئے، شہید 4 گھڑی دن رہے حسین ہوئے، نماز عصر پڑھی کاٹ کر سرے شبیر، حرم کو لوٹ کے مغرب کی پھر کہی تکبیر، ہماری فوج میں سیدانیاں ہیں ساری اسیر، خدا کے شیر کا پوتا ہے بستہ زنجیر، مدد کو اہل حرم کی نبی نہیں آتے، ارے پکارتے ہیں علی کو علی نہیں آتے۔ پھر کاتب کو حکم دیا کہ حاکم مدینہ کے خط میں بھی یہ لکھ دینا کہ اب بے خوف و خطر خطبہ یزید منبر نبی پر پڑھنا، خاندان رسول مختار میں اب کوئی بجز عابد بیمار کے باقی نہیں ہے، اور وہ بھی طوق و زنجیر میں اسیر ہے۔ غرض کے نامے کیے منشیوں نے سب ترقیم، لفافے رکھے گئے پیش ابن سعد لئیم، بوقت صبح کیے قاصدوں کو وہ تقسیم، ہوئے روانہ ہر ایک سمت کر کے سب تسلیم، خط مدینہ لیے ایک شتر سوار چلا، مگر حسین کے ماتم میں اشک بار چلا۔ الغرض قاصد مدینہ رخصت ہو کر چلا، جب مدینے کے قریب پہنچا، کلس رواق نبی کا نمود ہونے لگا، اتر کے ناقے سے ناقہ سوار رونے لگا، گیا مدینے کی مسجد میں قاصد ناچار، وطن میں آمد قاصد کا غل ہوا ایک بار، گھروں سے جانب مسجد چلے صغار و کبار، زباں سے کہتا تھا ہے حسین قاصد زار، نبی کے روزے کا گنبد تمام ہلتا تھا، ستون مسجد خیر الانام ہلتا تھا۔ یہ ایک لڑکی نے صغرا کو دی خبر آ کر، مبارک آپ کے پردیسیوں کی آئی خبر، ابھی ابھی چلا آتا ہے ایک نامہ بر، رسول پاک کی مسجد میں کھولتا ہے کمر، خدا نے چاہا تو اکبر بھی یوں ہی آتے ہیں، خبر حسین کی سب پوچھنے کو جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت صغرا بستر بیماری سے اٹھ بیٹھیں، حضرت ام البنین سے کہنے لگیں کہ اے دادی جان، سنتی ہوں کہ کوئی قاصد آیا ہے جو مسجد نبوی میں جو پیغام لایا ہے سنائے گا، آپ چلیے تو اس سے بابا کا، مادر کا، اکبر کا، اصغر کا اور اپنی بہن سکینہ کا حال پوچھاؤں۔ اللہ اللہ، کیا اشتیاق تھا حضرت فاطمہ صغرا کو۔ یہ سن کر جناب ام البنین نے فرمایا، وہ بولی، واری بھلا تم میں اتنی طاقت ہے، میں پوچھے آتی ہوں بابا تیرا سلامت ہے۔ یہ کہہ کے اوڑھ لی چادر، اٹھایا اپنا عصا، رواں ہوئی طرف مسجد رسول خدا، زنان ہاشمیہ ساتھ تھیں پیادہ، پا قریب پہنچی جو مسجد کے دیکھتی ہیں کیا، وہ کون شخص ہے جس کا کہ غیر حال نہیں، پکاری خیر ہو پردیسیوں کی خیر نہیں۔ ابھی وہ قتلیے ممبر پمنامہ بر تھا گیا، پڑھا تھا ایک ہی فقرہ کہ حشر تھا برپا، کہ ناگہاں در مسجد سے غلغلہ یہ ہوا، عزیز و راہ دو آتی ہے ثانی زہرا، زنان ہاشمیہ نے جو اہتمام کیا، تو نامہ بر نے بھی تعظیم سے سلام کیا، عصا پہ ماتھے کو رکھ کر کھڑی ہوئیں وہ کہا کہ بھائی یہ خط پیچھے پڑھیو خاطر خواہ، زباں سے پہلے یہ کہہ دے کہ خیر سے تو ہے، شاہ وہ رو کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ، بہت
حسین کی عاشق ہو اور شیدا ہو، مگر جہان میں اب تم بجائے زہرا ہو۔ پکاری وہ کہ بھلا میں کہاں بطول کہاں، میں قادمہ ہوں وہ مخدومہ زمین و زماں۔ وہ بولا اسم شریف آپ کا، وہ بولی ہاں علی کی زوجہ ہوں، عباس نامدار کی ماں۔ ابھی نہ ماں ہوں میں اس کی نہ وہ پسر میرا، جو کچھ حسین کے کام آیا تو جگر میرا۔ ہے بات کرنا بھی نہ محرموں سے مجھ کو وار، علی کی لونڈیوں کا یہ چلن نہیں زنہار۔ مگر حسین کی الفت نے کر دیا ناچار، نکل پڑی میں ردا اوڑھ کر سرے بازار۔ خبر حسین کی کہہ آرزو میں ہوں جس کی، کنیز ہوں تو میں اس کی، جو ماں ہوں تو اس کی۔ میں ہول کھاتی ہوں بھائی تو ہے گریباں چاک، بشکل ماتمیاں سرپا اپنے ڈالے خاک۔ وہ بولا کم ہے جو کچھ غم کروں میں اے غمناک، ہوئی حسین پب بے داد لشکر صفاک۔ جگر ہو سنگ کا فولاد کی زباں ہوئے، تو ایک پیاس کا اس پیاسے کی بیاں ہوئے۔ الغرض اس قاصد نے حال شہدائے کربلا اس طرح بیان کرنا شروع کیا کہ اے ام البنین، حسین کی کون سی مصیبت تم کو سناؤں؟ اس طرف کئی لاکھ پنجرے خونخوار، ادھر ایک حسین بے دیار، چاروں طرف سے فوج جفا کا نیزہ و تلوار کے وار کرنا، ایک قطرہ پانی کا نہ دیتے تھے، حتیٰ کہ سوار ہونے کے وقت کوئی رکاب تھامنے والا نہ تھا۔ حضرت زینب نے خیمے سے نکل کر رکاب تھامی اور بھائی کو سوار کرایا تھا۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، دبیر کا مرثیہ ہے، 18-19 بند ہیں رقت کے، ضرور پڑھیے گا۔ عدو کی فوج میں اس وقت رو دیا سب نے، جب اپنے بھائی کی تھامی رکاب زینب نے۔ یہ سن کر حضرت ام البنین غصے سے کانپنے لگیں۔ فرمایا کہ عباس کو کیا ہوا تھا؟ رکاب تھامنے کو عار سمجھا؟ وہ تو ہمیشہ نالین حسین اٹھایا کرتا تھا۔ غرور کی تو میرے لال کو نہ عادت تھی، رکاب تھامنا تو فخر تھا، سعادت تھی۔ پکاری سوئے نجف مڑ کے یا علی فریاد، لخوب آپ کے عباس نے کیا دلشاد۔ اسی کو اہل وفا آپ کرتے تھے ارشاد، حقوق پالنے والوں کے کر دیے برباد۔ کچھ آپ سنتے ہیں یہ نامہ بر جو کہتا ہے، غلام خدمت آقا میں یوں ہی رہتا ہے۔ نسیم امروہی صاحب نے اپنے مرثیے نبی کا دین ہے ایک امتحان فکر و نظر میں جو مصائب تحریر کیے ہیں، تو یہی واقعہ مصائب میں تحریر کیا ہے، جو کہ ایک مختلف مرثیے میں یہاں پہ تحریر ہے، ضرور پڑھیے گا۔ الغرض جب یہ شکایت حضرت ام البنین کے نامہ بر نے سنی تو اس وقت کہنے لگا کہ اے مادر عباس، خدا گواہ ہے کہ عباس سا با وفا نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ جو میں نے عرض کیا حال دوپہر کا تھا، اور بوقت صبح جب امام حسین سوار ہونے لگے، بھانجے بھتیجے یاور و انصار ماہ عباس علمبردار جلوں میں موجود تھے، اور عباس جرار نے رکاب تھام کر حضرت کو سوار کیا تھا۔ قاسم سر مبارک امام کے سر مبارک پر رومال ہلاتے تھے، اکبر جرار انا کو تھامے تھے۔ مگر یہ حال تو دوپہر کا تھا جو میں نے عرض کیا، اس وقت ان جراروں میں سے کوئی بھی باقی نہ تھے، سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ وداع ہو کہ نبی زادیوں سے وہ بولا، کھڑے تھے خیمے کی ڈوڑی پہ سید والا، رکاب تھامنے کو تھا نہ کوئی واویلا۔ حسین دیکھتے تھے سوئے مقتل و دریا، بلاتے تھے علی اکبر کو اور روتے تھے، پکارتے تھے برادر کو اور روتے تھے۔ نہ کر تو شکوائے عباس اے حمیدہ صفات، حمیدہ لقب تھا جناب ام البنین کا، نہ کر تو شکوائے عباس
اے حمیدہ صفات، رکاب تھامے وہ کیوں کر کٹے ہوں جس کے ہاتھ، پڑا تھا بے کفن و گور وہ کنارے فرات، صدائی لاش سے آتی تھی اے شہ خوشذات، اگر رضا ہو یہ مظلوم کربلائی کی، رکاب تھاموں کٹے ہاتھ سے میں بھائی کی۔ اے معظمہ، حضرت عباس کی وفاداری کا حال تو بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب 7ویں محرم سے حرم پر پانی بند ہوا تو آپ کے بیٹے نے 4 کنویں کھودے، 10ویں تاریخ کو سکینہ کا سقا بنا، مگر اس پیاسی کی قسمت میں پانی نہ تھا کہ شانے کٹا کر دریا پر شہید ہو گیا۔ ہر چند شمر نے عباس کو اپنی فوج کی سپہ سالاری کا پیغام دیا، مگر اس وفادار نے حسین کی کفش برداری کو ترک نہیں کیا۔ یہ سن کر جناب ام البنین سجود شکر بجا لائی، پھر تو وہ بے آس، کہا میں خوش ہوئی عباس، آفرین عباس، لحد میں چین سے اب سو ہو کے بے وسواس، غذا ہو میوہ طوبہ تو حلے ہوں لباس، بہشت میں غم محشر سے بے ہراس رہو، غلام سبت نبی ہو انہی کے پاس رہو، میں سرخرو ہوئی شبیر کے تو کام آیا، جو کچھ کے تجھ پہ میرا حق تھا میں نے بھر پایا، ہزار شکریہ مجدہ خدا نے سنوایا، علی کی پوتی کا سقا بنا میرا جایا، خدا گواہ کہ تو نے مجھے نہال کیا، لے اپنا دودھ بھی میں نے تجھے حلال کیا۔ پھر قاصد سے جناب امام حسین کے حال کو دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ابھی اپنے اور 3 بیٹوں کا حال بھی سن لے، کہ عبداللہ اور اون اور جعفر نے بھی اپنی جان حسین پر نثار کی۔ یہ سن کے آپ نے قاصد سے عتاب آمیز لہجے میں فرمایا، میں پوچھتی ہوں تو کہتا ہے اور ہی کچھ حال، تو ہوش میں ہے کہ بے ہوش کس طرف ہے خیال، میں پہلے کہہ چکی تجھ سے نہیں میرا کوئی لال، حسین ایک پسر ہے جیے 130 سال، سوا حسین کے فرزند نور عین نہیں، پسر تو کیا کوئی میرا بجز حسین نہیں۔ پچھلے زمانے میں کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا ہو تو کہتے تھے کہ تو 180 سال جیے، یعنی 130 سال جیے۔ اے قاصد، میں تجھ سے شہنشاہ کونین کا حال پوچھتی ہوں اور تو غلاموں کا حال بیان کرتا ہے، مجھے حسین کے حال سے آگاہ کر۔ جگر پہ مار کے ہاتھ اپنا نامہ بر نے کہا، جو حال سننا ہے بی بی حسین بے کس کا، لو اب کھڑی نہ رہو بیٹھ جاؤ، رگ تو عصا زنان ہاشمیہ کو بٹھا لو گرد ذرا، کلیجہ تھام لو تم اپنا دونوں ہاتھوں سے، کہ غش نہ آئے کہیں تم کو میری باتوں سے۔ پھر نامہ بر نے سر پیٹ کر بگریہ وزاری بیان کرنا شروع کیا، اور ایک حلق پہ ہفتاد ضرب خنجر آہ، چڑھا حسین کے سینے پہ قاتل بدخواہ، سر حسین تو اس بدگمان نے کاٹا، غضب ہے ہاتھوں کو پھر ساربان نے کاٹا۔ یہ سن کے غش ہوئی ام البنین نے علی جا، اٹھائے شور کے فریاد یا رسول اللہ، ہوا جو غش سے افاقہ علی کی زوجہ کو آ، تو پوچھا حال سے زینب کے بھی تو کر آگاہ، وہ ساتھ مر گئی بھائی کے یا اسیر ہوئی، لحد پہ سید والا کے یا فقیر ہوئی، سر اپنا پیٹ کے پھر نامہ بر یہ چلایا، حسین نے تو کفن بھی ابھی نہیں پایا، رسول زادیوں پر سخت حادثہ آیا، برہنہ سر ہے اٹھا جب سے شاہ کا سایہ، گلے میں طوق ہے عابد کے شدت تپ میں، ہے زخم نیزوں کی نوکوں کے پشت زینب میں۔ یہ حال سن کر جناب ام البنین نے چادر سر سے پھینک دی، سینہ و سر پیٹ کر ہمراہی عورتوں سے فرمایا، ارے بناؤ شکل میری سوگواروں کی لوگو، میں بال کھولتی ہوں خاک چہرے پر مل دو، پکارو کہہ کے پسر مردہ آج سے مجھ کو، مٹا نشان نبی نام حیدر خوشخو، میری نگاہوں میں دنیا یہ اب سیاہ ہوئی، میرے حسین کا پرسا دو میں تباہ ہوئی۔ اس طرف تو یہ حال تھا، انتظار میں حضرت فاطمہ صغرا کے ہونٹوں پر جان تھی، جناب ام البنین سے
ساتھ کی عورتوں نے جناب صغرا کی بے قراری بیان کی کہ پڑی ہے ڈیوڑی پہ بے ہوش فاطمہ صغرا۔ یہ سن کے گھر کو چلی خاک اڑاتی وہ دکھیا، سر اپنا پیٹتا قاصد بھی ساتھ ساتھ چلا، یہاں مریض کی آنکھیں تھی سوئے مسجد وا، سفید چہرہ تھا دہشت سے تھر تھراتی تھی، کبھی کھڑی کبھی دھر پر وہ بیٹھ جاتی تھی۔ یہ دیکھا دور سے صغرا نے اتنے میں ناگاہ کے روتی آتی ہیں ام البنین عالی جا، جبھی پخاک ملے ایک شخص ہے ہمراہ، ہوا یہ غل کہ یہی قاصد حسین ہے، آہ خبر حسین کے مرنے کی لے کے آیا ہے، سنانی ست پیغمبر کی لے کے آیا ہے۔ تو قاصد آتا تھا منہ پر لگائے قاق ازا کہ نوجوانوں کا مجمع نظر پڑا ایک جا، وہاں ٹھہر کے یہ دی قاصد حزین نے صدا، سنو جوانوں پیام عقیر اکبر کا، وطن میں طور ہو جس نوجوان کی شادی کا، قلق کرے علی اکبر کی نامرادی کا۔ پکاری فاطمہ صغرا بتاؤ دادی جاں، ہے خیر سے میرے پردیسی باپ و بھائی جاں، وہ بولی خیر کہاں، گھر کا گھر ہوا ویراں، سفر میں مٹ گیا بالکل علی کا نام و نشاں، تو چھوٹی باپ سے اور میں پسر سے چھوٹ گئی، ہماری اور تیری آس آج ٹوٹ گئی۔ قریبان کے قاصد نے بھی کیا مجرا، اٹھا کے لایا تھا جو خاک مقتل شہدا، لہو کے مثل تھی وہ خاک سرخ وا ویلا، وہ دے کے فاطمہ صغرا کو نامہ بر بولا، لگاؤ آنکھوں سے یہ مٹی پاک ہے بی بی، ابو تراب کے بیٹے کی خاک ہے بی بی، یہ ہے عزیزوں کا تحفہ شہیدوں کی سوغات، تمام کنبہ تیرا قتل ہو گیا ہے ہاتھ، تیرے لیے سر اکبر تڑپتا ہے دن رات، بندے ہیں عابد بیمار کے رسن سے ہاتھ، یہ خاک مقتل شاہ شہید لایا ہوں، میں قید میں تیرے کنبے کو چھوڑ آیا ہوں، میں کربلا سے چلا جب ادھر کو اے صغرا، تو قیدیوں میں سے ایک لڑکی نے یہ رو کے کہا، بہن سے کہیو کہ زخمی ہوا ہے کان میرا، جو تم سے ہو سکے کچھ بھیج دو دوا بہنا، مریضہ بولی وہ میری بہن سکینہ ہے، اسی کی باتوں کا واللہ یہ قرینہ ہے، وہ خاک سونگھی جو صغرا نے آئی بوئے حسین، سر اپنا خاک پہ دے پٹکا ہو کے تب بے چین، منہ اپنا ڈھانپ کے کرتے سے کرتی تھی یہ بین، اور آس پاس تھی ہم جولیاں بشے ونو شین، زنان ہاشمیاں رو رہی تھی چلا کے، بپا قیامت صغرا تھی گھر میں صغرا کے، یہ نوحہ کرتی تھی رو رو کے فاطمہ صغرا، میں کس کے آنے کے اب دن گنوں گی اے بابا، میں کس کی پوچھوں گی اب خیر و عافیت آقا، مجھے بھی پاس بلا لو سکینہ کا صدقہ، مریضہ بیٹی سے کس طرح منہ کو موڑ گئے تو چھوڑ کے، اور آس آہٹ توڑ گئے، یہ کیا ستم ہے کہ اب تک تمہیں کفن نہ ملا، تمہارا مردہ اور اس قابل آہ واہ ویلا، بدن تمہارا ہے رن میں سنا پسر ہے چڑھا، تمہاری لاش کے صدقے تمہارے سر کے فدا، تمہارے حلق پہ شمشیر بے دریغ چلی، میں اس گلے کے تصدق کے جس پہ تیغ چلی، بہن سکینہ تیری قید پر بہن قرباں، جب ہنسلی سالگرہ کی پناتی تھیں اماں، تو بار بار گلا چومتے تھے بابا جاں، رسن کے بننے کی مشکل خدا کرے آساں، گلا رسن میں بندھا زندگی وبال ہوئی، یہ تیری سالگرہ آہ چوتھے سال ہوئی، جوانہ مرگ برادر میرے علی اکبر، تمہاری مرگ جوانی کے صدقے یہ قاہر، صغیر بھائی میرے بے زباں علی اصغر، بہن نثار ہو ننھے سے تیرے لاشے پر، ارے کہاں سے ڈھونڈ کے ماں جائے تم کو لاؤں میں، کہ دے کے لوریاں گہوارے میں سلاؤں میں، یہ بین کرتے ہی وحشت ہوئی جو اس کو سوا، سر اپنا پیٹتی باہر کو دوڑی ننگے پا، لپٹ کے دادی پکاری کدھر کدھر صغرا، وہ بولی جاتی ہوں میں آج سوئے کرب و بلا، نہ روکو صاحبو جنگل کی خاک اڑانے دو، پدر کی لاش پا جاؤں گی مجھ کو جانے دو، میں جا کے دیکھوں گی لاش امام نیک مثال، سنا ہے خاک پا اصغر پڑے ہیں خون میں نڈھال، اسیر کنبہ کا پوچھوں گی قید میں احوال، میں چھوٹے بھائی کے سلجھاؤں گی جھنڈولے بال، نہ جب تلک شہ مظلوم دفن ہویں گے، ہم اپنے باپ کے لاشے پہ یوں ہی رویں گے، الغرض
حضرت ام البنین اور تمام عورات ہاشمیہ جناب صغرا کو تشفی اور دلاسا دیتی رہیں، مگر رونے والوں جب کسی کا عزیز مر جاتا ہے تو لاکھ تسلی و تشفی دی جاتی ہے، پر صبر نہیں آتا۔ زبان اگر نالہ و فریاد سے رک جاتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے، آنکھوں سے اشکوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہائے صغرا کا تو سارا کنبہ عالم غربت میں تباہ ہو گیا، تمام گھر اجڑ گیا۔ بیمار کو چین آئے تو کیوں کر آئے؟ وہ بیمار جو ہر وقت اپنی ڈیوڑی پر اپنے باپ اور بھائی کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، خبر وزیر کی اے شاہ کربلا لیجے، غلام آپ کا ہوں غم سے اب چھڑا لیجے۔ اعلیٰ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ناظرین، 26ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ 27ویں مجلس میں اپنے شرف پر زمین کعبہ کا فخر کرنا، زمین کربلا کی عظمت و بزرگی کا تذکرہ، اہل بیت کا اسیر ہو کر کوفہ پہنچنا اور حضرت ابن عفیف کی شہادت کا تذکرہ کریں گے۔ اصغر مہدی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔